الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومنین جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو سنائی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں. یہاں لفظ جو ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ يَتَوَكَّلُونَ بعد میں ہے اور عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہ پہلے ہے. عربی جاننے والے لوگ ان کو پتہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جار مجرور. ٹھیک ہے، تو جار مجرور جب فعل سے پہلے ہو تو اس میں حصر پیدا ہوتا ہے. حصر کا مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کا خالق صرف اور صرف کون ہے؟ اب یہ حصر ہے. صرف اور صرف جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہر مخلوق اور ہر قسم کے باطل معبودوں کا ہم انکار کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس میں بھی حصر ہے. جب ہی ہم بولتے ہیں تیری ہی عبادت کا مطلب یہ کہ تیرے علاوہ کوئی خالق مالک معبود ہے ہی نہیں. تو اسی طرح وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ وہ اپنے صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی توکل جو ہے پھر وہ مادیت پہ، ظاہری چیزوں پہ، اسباب پہ، افراد پہ، مال پہ، طاقت، جسم، عقل اور افرادی قوت پہ نہیں توکل کرتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے رب پر ہی جو ہے توکل کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور یہ مومن ایسے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اپنے رب کا دیا ہوا رزق جو ہے یعنی مما رزقناہم جو رزقناہم دیا ہم نے، مما اس میں سے کچھ، یہ نہیں کہ سارے کا سارا خرچ کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون. اب یہاں مسئلہ جو ہے سوچنے والا یہ ہے کہ رزق جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے رزق کیا چیز کس کو کہتے ہیں؟ رزق کس کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ رزق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جو پتہ ہے وہ بول رہے ہیں. ہاں کھانا پینا، ہاں یہ رزق. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا رزق کہتے ہیں. ہاں اور کیا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، نہیں تو میں بھی ایک کھڑا ہی تنخواہ ملتی ہے، رزق. تو ہم انسانوں کی جو سوچ جاتی ہے وہ یہ کہ کھانا اور پینا رزق ہوتا ہے. تنخواہ اور مال اور دولت کمایا تو کیا ہوا؟ رزق. یعنی نظر ہماری کہاں جاتی ہے؟ کھانے اور پینے پہ، مال اور دولت پہ. یہ رزق ہے نہیں. رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کو رزق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز عطا کردہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا دیا؟
آپ شروع ہو جائیں اپنی زندگی سے. زندگی کس نے دی؟ زندگی کے بعد زمین و آسمان کا سارا نظام، یہ سارا کا سارا رزق ہے. انسان کو پھر زندگی کے بعد کیا ملا؟ عقل، سوچ، فہم، جوانی، صحت، مال، دولت، بیوی، بچے، اولاد، علم، عقل، طاقت، جوانی، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ رزق ہے. بچے بھی رزق، اولاد بھی رزق، بیوی بچے بھی رزق، ماں باپ بھی رزق، حتیٰ کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی رزق. انسان اللہ تعالیٰ کے اسلام کو اور وحی کو سمجھتا ہے، یہ فہم اچھا فہم، صحیح فہم سمجھنا، یہ بھی اللہ کا رزق. نیکی کی توفیق، یہ اللہ کا رزق. گناہ سے بچنا، یہ اللہ کا رزق. یعنی ہر وہ نعمت جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ تو رزق. اگر ہم کھانے پینے تک محدود رکھیں تو ہماری سوچ محدود ہوگی کہ نہیں؟ لیکن قرآن تو ایک وسیع چیز ہے. قرآن کو اگر انسان سمجھے تو بڑی وسیع چیز ہے. اب انسان رزق کو صرف کھانا پینا سمجھے تو پھر مفہوم ہی بدل جاتا ہے. جب بھی ہمارے سامنے آئے گا یونفقون، ہم کہیں گے بھی پیسے دینے ہیں، روٹی دینی ہے. ایسے روٹی خرچ کرنا ہے، اور کیا خرچ کرنا ہے؟ پیسہ خرچ کرنا ہے، بس. اسلام اور قرآن اس سے وسیع چیز ہے. انسان کو، مسلمان کو جو چیز بھی ملی، حضرت سلمان علیہ السلام انہوں نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جانوروں کی بولی جو وہ بولتے ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں. جا رہے تھے، چیونٹی جو تھی بولی کہ تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند دے. یہ آواز سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی اور وہ رک گئے اور وہ بارش طلب کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا سے کیا دی؟ بارش دی. تو سلیمان علیہ السلام بھی بہر آئے اس وجہ سے بارش مانگنے کے لیے. جس طرح پچھلے دنوں میں صلاۃ استسقاء ہوئی ہے یہاں منظم میں عیدگاہ میں، صبح 6 بجے نماز استسقاء، بارش مانگی. تو سلیمان علیہ السلام بارش مانگنے جا رہے تھے تو وہ ان سے پہلے چیونٹی کیا کر رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگ رہی تھی. اور اس کے مانگنے کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں جو تھے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر دعا کرتے کرتے اس نے کہا لشکر آ رہا ہے تمہیں رون دے گا، لہذا تم اپنے بلوں میں. اور یہ آواز علیہ السلام تک پہنچ گئی اور انہیں کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بارش اور رحمت عطا کر دی کسی اور کی طرف سے، کسی اور کی دعا سے، لہذا واپس چلو، بارش شروع ہو. تو اس نعمت کو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تو نے مجھے یہ ساری چیزیں دی اور مجھے وحی کا علم دیا، یہ رزق ہے. مجھے وحی کا علم بطور رزق عطا فرمایا، یعنی نبوت اور رسالت بھی کیا ہے؟ رزق. تو اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے انسان کو، مسلمان کو، وہ کیا ہے؟ نیکی کا کرنا، اس کی توفیق، دعا مانگنا، یہ رزق. جوانی، صحت، ہر چیز آپ سوچتے ہیں حتیٰ کہ زندگی سارے. اب دوسرا مرحلہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق دیا سارا ہم نے، اب خرچ کرو تم. اب خرچ کریں گے کس چیز کو؟ روٹی کو، پیسے کو. کس کو خرچ کرنا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ روٹی مطلب خرچ کرنی ہے یا پیسہ دینا ہے؟ بس زندگی کے ہر مرحلے کے اندر کیا خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب پھر اس میں تو سب کچھ آتا ہے، صحت بھی آتی، جوانی بھی آتی، مال بھی آتا ہے، اولاد بھی، بیوی بچے بھی، ماں باپ بھی، دن اور رات بھی، صبح شام بھی، پسینہ بھی، خون بھی، زندگی بھی ساری. کیا کرنا ہے؟ کہاں کرنا ہے خرچ؟ وہ تو اللہ کے راستے میں. ہم کہتے ہیں 5 ریال دیے، یہ ہم نے خرچ کر دیا، خلاص. نہ یہ رزق، یہ نہ رزق ہے اور نہ یہ خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا وہ رزق ہے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور اس کا اجر و ثواب کہاں مانگے؟ انسانوں سے نہیں.
پسینہ بہائے گا کہے گا لوگ تعریف کریں، نہ یہ اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں. کچھ بھی خرچ کرے کہے میری واہ 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 فلاں فلاں اشتہار لگ جائے بڑا نام آ جائے، نہ یہ اللہ کا راستہ نہیں. اچھا رزق جو ہے ہر چیز ہم نے جب خرچ کرنی ہے، عقل دیا، فہم، جوانی، صحت، اسلام کے لیے ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے. جتنا استطاعت ہے، جتنا طاقت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائے، جتنا فہم ہے، انسان اپنا عقل بھی، جسم بھی، جوانی بھی، مال بھی، بیوی، بچے، اولاد بھی، ہر ایک چیز کو جب خرچ کرنا ہے تو پھر ہم مسلمان کیا کچھ خرچ کرتے ہیں اسلام کے لیے؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. ہم 2 نعرے لگا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد، خلاص ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ کا کیا مطلب ہے؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ کہ 24 گھنٹے دو. اب خرچ کرنا ہے، ہر چیز کو خرچ کرنا ہے. جس طرح تمہارا گھر ہے، گھر کے اندر تم نے اسلامی ماحول بنانا ہے، یہ خرچ ہے. تمہاری صحت کا، صلاحیت کا خرچ ہونا ہے، تمہاری جوانی کا، مال اور دولت کا، تمہاری تربیت، اولاد، بیوی، بچے، تمہاری ذمہ داری ہے. خرچ کرو اپنے قوت طاقت کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا، باپ بنایا، بڑا بنایا، سربراہ بنایا، تو ماحول تم نے بنانا. اپنی سمجھ فہم وہاں خرچ کرو اللہ کے راستے میں. جہاں طاقت قوت ملتی ہے اسلام کا بول بالا کرنے میں اپنا خون پسینہ 24 گھنٹے جہاں بھی لگتے ہیں لگاؤ. کچھ نہ کچھ کیا کرو اسلام کے لیے کرو. ہر چیز، یہ نہیں کہ روپیہ اور پیسہ. اچھا پھر اب آپ ہیں، اگر بندہ خرچ نہ کرے، میں مثال دوں، بات یہاں ہی ہوگی. میں آپ کو مثال دوں، بندہ اگر خرچ نہ کرے کیا ہوتا ہے معاشرے میں، مسلمان کی زندگی میں ہوتا کیا؟ مثلا ایک پانی جو ہے جاری پانی ہے، چشمہ ہے، وہ بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. بہتے ہوئے پانی میں علماء کہتے ہیں اگر گندگی بھی آ جائے تو پانی پاک ہے، وضو بھی کرو، پیو بھی، استعمال کرو. جاری پانی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ پانی جاری ہے، اس سے آپ پی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، پاکیزگی، طہارت، سارا کچھ جاری ہے، پانی رکا ہوا نہیں. لیکن اگر پانی رک جائے، ایک ڈیم بنائیں آپ، چھوٹا سا مچھلی گھر جس طرح ہوتا ہے، اس میں پانی ڈالیں اور اس کے پانی کے نکلنے کی جگہ آپ پانی کے آنے کا راستہ تو رکھیں کہ تازہ پانی اس میں ڈالو. وہ جب آ جائے تو کیا کر دو؟ بند کر دو. اب بند کرنے کے بعد وہ پانی کتنا عرصہ تازہ رہے گا؟ اب مہینہ لگا لو، 2 3 4 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ہاں، وہ خراب ہو جائے گا، نہ پینے کے قابل، نہ استعمال کے قابل، نہ پاکیزگی طہارت کے قابل. بدبو، سمیل پیدا ہوتی ہے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ اس کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، لینے آنے والا پانی آنے کا راستہ کھلا ہے، لیکن جانے کا اس وجہ سے کیونکہ وہ پانی کھڑا ہوا، رکا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہوگی؟ بدبو پیدا ہوگی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، جو بھی رزق دیا، آپ سمجھیں جو کچھ بھی ہے، عقل ہے، فہم ہے، جوانی ہے، بیوی بچے، اولاد، صحت، یعنی زندگی سے آپ موت تک کے، بڑھاپے تک ساری نعمتیں دیکھ لیں. اگر لے رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے یعنی دوسرا اخراج کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا راستہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، تو زندگی میں کبھی بھی سکون. جہاں بھی پھر ہم اسلام کے خلاف جائیں گے، وہاں اس زندگی میں، اس فیلڈ میں بدبو پیدا ہو جائے گی. بدبو مطلب اس میں جھگڑے، فساد، بے سکونی، بے چینی، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ہر قسم کا مسئلہ ہوگا. وہاں سکون نہیں آ سکتا. جس طرح وہ پانی صاف نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوا پانی، ان مسلمان بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا اسلام اندر موجود ہے، اخراج نہیں ہے اس کا. میں سادہ لفظوں میں کہوں، آمدنی تو ہے لیکن اس کا خرچ نہیں ہے. جمع ہوتی جائے گی، بندہ بخیل لالچی بن جائے گا، کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا. وہ اس کو اکٹھا کرتے پتہ نہیں کیا کرے گا. اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، عقل کی شکل میں، فہم کی شکل میں، جوانی کی شکل میں، بیوی بچے اولاد کی شکل میں، اگر ان کا اخراج صحیح نہیں ہے، زندگی کا رخ صحیح نہیں ہے،
ایک مسلمان کی ترتیب ہی نہیں اسلام کی طرف، اس کی ساری زندگی کا کھانا پینا اٹھنا پڑھنا لکھانا بچوں کی تربیت اسلام والے راستے پہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری بے چینی بدبختی بے برکتی مصیبتیں تکلیفیں ہوں گی، کبھی سکون نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں۔ جس طرح وہ پانی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسی طرح مثال کی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دیا، پڑھا لکھا PhD کر لی اس نے، اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، اب اس مسلمان سے آپ قل واللہ احد پڑھانے نہیں آتی، یہ دماغ کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، ملک کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کے دماغ اور فہم اور عقل اگر اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں ہے تو اس کو سیدھے طریقے سے قرآن بھی پڑھنا، تو دماغ میں وہ سمیل بدبو پیدا ہوگی۔ کیا مطلب؟ دماغ کی سوچ غلط ہو جائے گی، اور سوچ غلط ہوئی عمل غلط ہو، تباہی بربادی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم رزق دیتے ہیں اس کو کیا کرو؟ اس کو خرچ کرو۔ وہ رزق محدود چیز نہیں ہے، وہ رزق پوری آپ سمجھے پوری زندگی ہے، یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ينفقون، خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، دیا تو ہم نے نا، پھر خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں تم ایک دانہ بو گے تو ہم 700 گنا تک اس کی اجر و ثواب میں بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ اس انسان مسلمان اللہ کے راستے پہ آئے تو صحیح، سوچے تو صحیح کہ یہ ساری کی ساری زندگی مال و متاع بیوی بچے اولاد دی اللہ نے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے تم کیا کرو؟ بزنس کرو، تجارت کرو۔ تجارت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دو مجھے، تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی عظمتیں عطا کروں گا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑے سے ہمارے کیا تحفظات ہیں، اگر اس راستے پہ چلیں گے تو نقصانات ہیں، فلاں یہ وہ ٹیڑھا، یہ ساری شیطان انسان کو بہکاتے کہاں لے جاتا ہے، اور پھر ایسے اس سے اعمال کراتا ہے، انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے جھجکتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، ناپسندیدگی اس کے دل اور دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلام کے راستے پہ جاؤں یا دنیا میں جاؤں۔ جب شروع ہی سے اس کا دماغ صحیح ہوگا، اپنے اسلام اور دین کو سمجھتا ہوگا، تو اس کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں یہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور میں پسینہ بہاؤں تو یہ میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے یہ عزت کا باعث ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں پسینہ بہا سکا، اور پھر میں دعا کروں گا اللہ اس میرے پسینہ کو قبول کر لے۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز ہم نہیں پڑھتے، بھی تو پڑھتا نہیں ہے، آنے والا تجھے آنے نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نیک نہیں ہیں، مطلب ہم نیک نہیں تو برے بھی، یہ عجیب منطق ہے، بھی نیک نہیں تو تمہیں اس راستے پہ مالک آنے ہی نہیں دیتا، وہ توفیقیں ہی نہیں تیرے پاس، اگر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے اپنے راستے پہ کیا کرتا؟ قبول کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سامان تجارت جو ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے، مہنگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سامان تجارت کیا ہے؟ آپ دودھ لیتے ہیں، دودھ کے برتن کو کتنا صاف کرتے ہیں؟ وہ مٹی لگائیں گے، کیمیکل لگائیں گے، صرف لگائیں گے، وہ دھو کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جی، اور جہاں سے لینے جاتے ہیں وہاں سے بھی صاف ہو، یہ یہاں سے ہم نے دودھ ملنا ہو، صفائی نہیں۔ اب برتن کو کتنا صاف کرتے ہو؟ دودھ لیتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کے وہ وحی جس برتن میں آئے گی اس برتن کو پاک صاف ہونا چاہیے، اور وہ برتن کون سا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ جب تک وہ دل جو ہے پاکی صفائی کے اندر وہ انتہا کو نہیں پہنچا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی وحی اور یہ مقدس کلمات، اللہ تعالیٰ کا کلام وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ دودھ میں کچھ ایک قطرہ آپ حرام ڈال دیں، ایک قطرہ بندہ پیے گا؟ نہ نہیں پیتا۔
بندہ کہتا ہے اس میں پیشاب کا قطرہ ہے کیسے پیوں، یہ تو سارا خلاص ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک انسان، ایک مسلمان جب اپنی ساری کی ساری زندگی کے بارے میں جب تک یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ اللہ کا شکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، دنیا ساری کس کھاتے میں لگی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں اس راستے پہ چلا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں اور مسلمانوں کی نیکیوں کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے نا، اس کی اپنی نجات اور آخرت کے اندر بدبختی ہے، اگر نجات حاصل کرتا ہے دنیا آخرت کے اندر تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر اس کے لیے مسئلہ جو ہے وہ خراب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم رزق دیتے ہیں اس سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ مسلمان اور مومن؟ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں مثلا آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامان جنگ کے لیے پیسوں کی اور فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا مال دیا تھا؟ سارا نہیں دیا تھا۔ آپ سوچیں سارا گھر کا مال کیا ہوتا ہے، سارا دے دیا، سارا گھر، پیسے سارے نہیں دیے، جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں پورے گھر میں جھاڑو دے دیا، جو چیز تھی جو بھی چیز تھی وہ لے کر آئے۔ اچھا اس کے بعد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ساری زندگی اسلام کے راستے پہ نہیں تھے؟ سارے کے سارے صحابہ اسلام کا کام نہیں کرتے تھے، وہ تو دن میں کام کرتے، راتوں کو مصلے پہ ہوتے، قرآن پڑھتے، ان کی زندگی تھی ہی یہی۔ اور ہم مسلمان 2 نمازیں 3 نمازیں پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں بڑا احسان کیا ہم نے اسلام پر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی مول صاحب، صبح تو جماعت کی نماز پڑھی، ماشاءاللہ بڑا احسان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جو زندگی اصل میں تھی جینے والی وہ تو ہم کھو چکے ہیں۔ یہ تو کبھی کبھی ہمارے اندر جو ایمان کا شعلہ ہے جب بھڑکتا ہے تو اٹھ بیٹھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، جب وہ بجھ جاتا ہے تو نمازیں بھی جاتی رہتی ہیں، کبھی کبھی تو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ایک بندے نے جمعہ چھوڑا، میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آیا، میں نے دیکھا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، میں گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، واپس ہے تو ادھر ہی بیٹھا ہے، میں نے کہا یار جمعہ نہیں پڑھا، کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے۔ حد ہوگی یار تیری زندگی کی، تیرے جینے کی، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ساری مساجد کے اندر جمعہ ہو رہا ہے، سپیکر لگے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، کون سا اتنا بڑا شہر، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ مسجد میں جمعہ چھوڑ دیا۔ ہماری حد تو یہ ہے، لیکن اسلام دینے کس چوٹی پہ ہے؟ اسلام کہتا ہے اپنی ہر ایک چیز قربان میرے لیے کرو گے تب تمہیں کیا پتہ چلے گا، واجلات قلوبہم، تب دیکھو کہ تمہارے دلوں کے اندر حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم کرتے ہی ایسے کام ہیں، ایک نماز پڑھی تو 2 نہیں، 2 نہیں تو 3، 3 ہے تو 1 نہیں پڑھی ہے، کبھی جمعہ چھوڑ دیا کبھی کچھ، تو ایسے ایمان کی لذت دل دماغ میں کیسے محسوس ہوگی؟ نہیں ہوتی نا۔ اچھا آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ پکے سچے مسلمان اور مومن ہیں۔ کون؟ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جب ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیات زادت ایمانا، آیات پڑھی جائے ایمان بڑھتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی پکے سچے مومن ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہونا، اور سب سے پہلی بات جو ہمارے جو مفہومات ہیں اسلامی وہ صحیح نہیں ہیں۔ ہم مسئلہ اصل قرآن اور حدیث میں کچھ ہے، ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہوا ہے، اس کی وسعت کتنا ہے بہت زیادہ ہے، ہم نے ان کو سکیڑ کے ایسے کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمارا دماغ بھی تنگ ہوتا ہے، ہم اسی تک مطلب وہ عمل کرتے ہیں، پھر گھر میں واپس تو ہماری جو سوچ پوری اتنی وسیع ہوتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے پوری زندگی مانگتا ہے، ہماری پوری زندگی، یعنی جب سے ہم بالغ ہوتے ہیں، بلوغت سے بڑھاپے تک
پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ مانتے ہیں کہ یہ میرا رزق ہے، میرے راستے میں خرچ کرو اس کو، پھر دیکھو تمہارے اعضاء میں، تمہاری جوانی میں، بچوں میں، تمہارے بزرگوں اور بوڑھوں اور عمروں میں، رزق میں، اور تمہاری جوانی میں، تمہاری دنیا اور آخرت میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ لیکن جب ایسا نہیں کرو گے تو صاف ظاہر ہے جو بھی کرو گے وہ غلط ہوگا، اسلام کے خلاف جو بھی طرز زندگی ہوگا وہ غلط ہوگا۔ آگے ایک حدیث جو ہے آپ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انبیاء جو ہے وہ خواب میں دکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کو بھی دیکھا، اور بعض انبیاء اور پیغمبر اور رسول ایسے تھے جن کے ساتھ ایک آدمی تھا، اور بعض انبیاء اور رسول ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید یہ میری امت ہے، آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امت نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ اوپر دیکھیں، اوپر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000 بندے ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا ابھی میں نے تجھے جوانی دی کہاں خرچ کی، بندہ تو پھنس گیا نا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اب انسان کیا جواب سکتا ہے کہ میں نے کہاں خرچ کی؟ وہ تو ساری کی ساری گئی الٹے کاموں میں، الا ماشاء اللہ۔ تو مال میں نے دیا وہ کہاں خرچ کیا؟ آج ہم کہتے ہیں نا کمایا تو میں نے ہے نا، میری مرضی، میرا مال ہے، جہاں خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے۔ تو جب ہے ہی ہمارا تو ہم نے پوچھنا ہے بھی وہ مال کہاں خرچ کیا، الٹے کاموں میں یا سیدھے کاموں میں؟ تو صحت، جوانی، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جیسے سوال ہوگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس پر عذاب تو سمجھو کہ وہ پکڑا گیا، تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو سوال کا کون جواب دے کہ اے اللہ میں نے تو سارے سیدھے کام کدھر کیے، سارے تو ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، پھر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو 70,000 بندے وہ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 بندے ایسے جو بغیر حساب کتاب کے۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے، صحابہ سوال کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ ایسے مسلمان ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے، اسلام میں بوڑھے ہوں گے، اسلام میں مریں گے۔ کیونکہ ہم تو مسلمان ہوئے ہیں اس وقت کہ جب پہلے ہم کفر کی زندگی گزار رہے تھے، بعد میں ہم نے کرنا پڑا مسلمان ہوئے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے۔ ایسی بہت ساری باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے لا یسترقون، وہ دم کو طلب نہیں کرتے ہوں گے۔ دم مانو تو پھونک مروانا، دم کروانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی صفت ان کی ولا یسترقون، دم کو طلب نہیں کریں گے۔ دم کو مثلا اگر کوئی بندہ بیمار بھی ہو گیا تو وہ کہے گا کہ میں اللہ پر کیا کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کرے گا، اور جو اس کو منسوس مسنون جو دعائیں بتائی گئیں، جو ان بیماریوں کے لیے آیات بتائیں گی، وہ ان کو پڑھتا ہے، پھونک مارتا ہے، اپنے آپ پر دم کرتا ہے، تو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور یہ بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتا کہ دوسرے بندے کے پاس جائے اس کو کہے کہ آؤ کیا کرو۔ اس کی عظیمت یہ ہے کہ اللہ پر کیا کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور دم خود اپنے آپ پہ کرتا ہے۔ ہماری طرح نہیں، سر میں درد ہوا تو دم، رزق کم ہو گیا دم، بیٹا نہیں تو دم، بیٹی ہے تو دم، 6 بیٹیاں ہو گئی تو دم، بازو میں درد ہو گیا تو دم ہے، گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا تو دم، اس نے الٹا کہہ دیا دم، ساری زندگی میں دم ہی دم رہ گیا ہے کہ پھر اور ہے کیا؟ جس کی شادی نئی شادی ہوئی بس 2 مہینے کے بعد دم شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے والے وہ سارے مسائل وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ ساری مصیبتیں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر سے کس نے بات کی، ادھر سے دوسرے نے بات کی، چلو جی دم کرو، ہاں جی سار اس میں سار پکڑا ہوا ہے، کیا ہوا جی ایسے، تو دم، بیٹا نہیں تو دم، بیٹا آ گیا دم، نہیں ہے تو دم، بیٹی ہے تو دم، رزق نہیں تو دم، رزق مل رہا ہے دم، تھوڑا کیوں ہو گیا دم، بڑھنا چاہیے دم، گاڑی نہیں ہے تو دم، پرانی ہے تو دم۔ یہ تو پوری زندگی میں لگتا ہے ایسے دم ہی رہ گیا، باقی اور چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یسترقون، اللہ پر توکل اور
بھروسہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پورے فہم اور شعور کے ساتھ مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ ہر کام پہ دم نہیں، ہاں اگر بعض چیزیں ایسی ہیں نظر آتی ہیں، اس کے لیے مخصوص ایک آدمی عالم دین جو اسلامی شریعت کو جانتا ہے اسلام کے مطابق جنات اور اس کا سلسلہ ٹھیک ہے، لیکن ہر کام میں دم، ہر کام میں دم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یسترقون، وہ طلب نہیں کرتے، مخلوق کے پاس نہیں جاتے، اللہ کو سجدے کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اس بیماری سے کیا کر محفوظ فرما۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں پکڑتے ہوں گے۔ بدشگونی معلوم، بندہ جا رہا ہے سیدھا کسی نے پیچھے سے بلا لیا، وہ کہتا ہے اب کام نہیں ہونے والا، کیوں؟ وہ اس نے بلا لیا نا، اس سے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کالی بلی آگے آگے راستے کے، کیا ہو گیا جی اب راستہ کالی بلی نے کاٹ دیا، اب میں نے نہیں جانا، کیوں نقصان ہوگا؟ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک بندے نے نئی گاڑی خریدی کروڑوں کی، مطلب لاکھوں کی، پھر اس نے کیا کیا، اس کے سامنے آگے جوتا باندھ دیا، کیوں باندھا بھی؟ یہ نظر نہیں لگے گی۔ آیت الکرسی کو گاڑی کے اندر لٹکا دیا، قرآن کو لٹکانے کا کہاں آپ کو کہاں ہے کہ قرآن کا یہ تقدس ہے؟ آپ احترام کس چیز کا کر رہے ہیں، قرآن کا، گاڑی کا، یا اپنے آپ کا؟ کس کا؟ گاڑی خریدی اور قرآن کو لٹکائے آیت الکرسی، کہ آیت الکرسی کیا کرے گی؟ کس کو بچائے گی؟ انسان کو نہیں، گاڑی کو نظر نہ لگے۔ قرآن کا وہ بھی احترام نہیں کر رہا۔ کام صرف ہم نے اتنا لینا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن کا بھی گاڑی کی حفاظت ہے، خلاص پڑھنا آئے یا نہ آئے لٹکانا ضرور ہے۔ بندے کو آیت الکرسی آئے یا نہ آئے لٹکانا ضرور ہے، کیوں؟ گاڑی قیمتی ہے بھائی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گوشت لے کر جا رہا اس میں کوئلہ ڈال دیا، یہ جنات سے اس سے محفوظ ہو، جنات کیا کوئلے سے ڈریں گے؟ یا کوئلہ انسان کو بچائے گا؟ کیا کرے گا؟ لوہے کا استعمال۔ اسی طرح آپ ہاتھ کے اندر کیا پہنتے ہیں، ایک فیروزہ نامی، لوگوں کی ذہن کے اندر یہ ہے کہ آپ جو پتھر پہنتے ہیں یہ تقدیر کو بدلتا ہے، بھی کوئی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، وہ یہ پہنے، وہ مہنگا پہنے، وہ فلاں پہنے، وہ فلاں پہنے، وہ تکلیفیں ختم، مسائل، پتھر تکلیفیں ختم کرنے لگے ہیں انسانوں کی۔ وہ فیروزہ آپ کو پتہ ہے کیا نام ہے اس کا؟ فیروزہ، اور یہ شیعہ لوگ پہنتے ہیں۔ اور فیروزہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا جو ابو لولو فیروز ہے، اس کے نام سے یہ رکھا ہوا ہے فیروزہ۔ اور اس کو شیعہ کیا کہتے ہیں؟ بابا شجاع، یعنی بہادروں کا باپ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صحابی رسول کو شہید کیا ہے۔ شیعہ تو یہ کہتے ہیں، اور ہم فیروزہ پہنتے ہیں کس وجہ سے؟ بھی یہ قسمت کو، یعنی وہ بابا اس نام سے، اس بابے کے نام سے قسمت تقدیر تبدیل ہوگی۔ پتھر تبدیل کر رہے ہیں، حجر تبدیل کر رہے ہیں، قسمتیں، تکلیفیں دور کر رہے ہیں۔ یہ مطلب تازی کے نیچے سے گزرو، اس کو لٹکا دو، سینے میں لٹکاؤ، اس کو کھانا یہ کرو وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کب کریں گے؟ اللہ سے کب مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کون سا کام کرتا ہے ہمارے لیے؟ جو یہ ساری مخلوق تو سارے دوسرے کام کر رہے ہیں، سارے ہمارے کام نفع اور نقصان والے تو وہ ساری مخلوق کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ اور دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کرتا مخلوق کرتی ہے؟ اور جو مخلوق کرتی ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کسی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیوں کے بعد 6 بیٹوں کو بیٹا دیا، اس کو پیشانی کے اوپر سیاہ دھبا لگائے، پوچھو جو کیوں لگایا؟ اس کو نظر نہ لگے، جو سیاہ دھبا نظر سے بچائے گا، اس سیاہ دھبے نے نظر سے بچانا ہے۔ ہم مسلمان اپنی سوچ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ سارے کام اگر ان چیزوں نے کرنے ہیں، مخلوق نے کرنے، سیاہ دھبا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اگر آپ کسی کو بتائیں گے نا یہ سیاہ دھبا نہیں لگانا، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، مولوی صاحب نے پرانے دماغ کے لوگ، دنیا کہاں ترقی کر گئی ہے تو آپ یہ ادھر ہی کریں۔ اور جس طرح 2012 میں، پتہ نہیں 2015 میں پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا یورپ کے اندر کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ 2012
دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، لہذا جو بندے پہاڑوں پہ ادھر ادھر چلے جائیں گے نا وہ بچ جائیں گے، کیونکہ عمارتیں یہ وہ سارا گر جا قیامت آ جائے گی۔ اب یوروپ کے اندر تو سردی بہت زیادہ ہے، بندے قیامت نہ آنے کی وجہ سے تو بچ گئے، لیکن جو پہاڑوں پہ گئے نا سردی سے مر گئے۔ یہ دنیا اتنی ترقی کر رہی 2012 میں وہ ساتھ، یہ سارا کیا کچھ ہے؟ یعنی انسان سمجھتا کچھ ہے، حقیقت انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے خالق اور مالک کی طاقت اور قدرت وہ کیا چیز ہے۔ ہم ان ساری مخلوق کے اور یہ چیزیں اور سارے ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے سارے غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری توحید پکی ہے، انشاءاللہ جنت میں ہم ضرور جائیں گے، جنت ہماری۔ تو یہ سارے کام کر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں، اور لاشعوری طور پر غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَتَطَيَّرُونَ بدشگونی نہیں لیں گے۔ محرم میں نکاح نہ کرو جی، کیوں؟ کس نے روکا محرم میں نکاح کرنے سے؟ سفر میں یہ کام نہ کرو جی، فلاں دن میں یہ کام نہ کرو، فلاں دن میں یہ کام نہ کرو، فلاں مہینے میں یہ کام نہ کرو، اور مغرب کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ کیا ہے جو اسے بے برکتی؟ جھاڑو دینے لینے میں کیا بے برکتی کا مسئلہ ہے؟ بے برکتی اس وقت ہے جب انسان عمل نہیں کرتا، اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا، اس وقت اس کا جسم بھی بے برکت ہے، اس کا عمل بھی بے برکت ہے۔ جھاڑو دینے لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندے نے دکان کھولی، ایک نابینا شخص آ گیا، وہ کہتا ہے کہ اب سارے مانگنے والے آئیں گے، تجارت ہوگی نہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایسے برکت ہونے والی ہے؟ یہ بدشگون کیا ہے مطلب؟ اور ایسے لوگوں سے ہم قسمتیں اپنے جا کر وہ مطلب وہ کرتے ہیں جو روڈ کے اوپر طوطے رکھے بیٹھے ہیں، وہ دیکھو جی میری قسمت میں کیا لکھا ہے جی۔ نوجوان بڑا پریشان ہے اور شکست پہ شکست، کوئی کامیابی نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں، فلاں 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 جی۔ دیکھو آپ میری قسمت دیکھو کیا ہے۔ اور قسمت دیکھنے والا کون ہے؟ جو روڈ کے اوپر بیٹھا ہے اور سارے لوگوں کی مٹی کھا رہا ہے، اس کے اوپر مٹی جا رہی ہے، وہ قسمت دیکھ رہا ہے اس بندے کی۔ اب قسمت وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے دیکھ لی، ہاں جی دیکھ لی، کتنے پیسے ہیں جی؟ 100 روپے۔ جو قسمت دیکھنے والا وہ تمہارے پیسے سے اپنا خرچہ چلا رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے تو اپنا خرچہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ چاہے سونا بنائے، وہ مال دولت بنائے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے 100 ریال سے، میرے 100 روپے سے وہ اپنی قسمت چلا رہا ہے، اپنی روزی۔ تو میں اس کو اپنی قسمت دکھانے کے لیے گیا ہوا ہوں کہ میری قسمت دیکھو کہ میں کیا 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 بنوں گا، کیا ہوگا کیا نہیں۔ اسی طرح سارے یہ شگوفے چھوڑنے والے، قسمت اور مستقبل کی باتیں بنانے والے، اگر تم اتنا تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے یا اتنی تمہارے اندر تمہارے پاس خبریں ہیں تو اپنا بھی کچھ کرو نا۔ تمہارے پاس تکلیفیں نہیں آنی چاہیے، تمہیں تو پتا ہوتا نا تکلیف نے آنا ہے، نہیں آنی چاہیے۔ پھر تمہارے پاس اولادیں نہیں ہونی چاہیے، پھر تمہارے مسائل نہیں ہونے چاہیے، دوسروں کے مسائل تم سلجھاتے ہو، اپنے تمہارے الجھے ہوئے ہیں۔ یہ مخلوق ہے، مخلوق کے پاس نفع اور نقصان کا پیمانہ نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں۔ ایک مسلمان جب اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتا ہے، وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر ہی توکل کرتا ہے، مخلوق کو سجدے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 3 کام ان کے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر نہ یسترقون کرتے ہیں ولا یبتمون کرتے ہیں ولا یتطیرون۔ اور پھر ابن عکاشہ بن محسن موجود تھے، عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ پھر ایک صحابی اور اٹھا فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جو سبقت لے گیا وہ لے گیا، خلاص۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو ان میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔